سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں خان صاحب نے بات کیا کیا؟ خان صاحب نے کوئی ایسی بات کر دیا جو حامد میر نے نہیں کی تھی؟ اور پوری قوم اس کا تو انتظار کری تھی کہ جو حامد میر نے الزام لگوایا ہے باجوہ صاحب کے اوپر، ناکارہ ٹینکوں والا، کمزور سپاہ والا، اس کے اوپر وہ ہمیں بتائیں گے، کیونکہ ہم کنسرنڈ اسی کے لیے تھے۔ دوسری بات بڑی سادہ سی بات ہے، مجھے یہ بتا دیں اپنے ملک میں تو آپ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں الیکشنز کے لیے، تو آپ ایک سیکنڈ اب میں اس پہ جواب دے لوں نا، جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا ہے آلریڈی آپ نے مجھے اتنا لیٹ لیا تو مجھے جواب تو پوائنٹ اب لے لینا، آپ آئی ایس پی آر جو ہے تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو بٹا لوں نا۔ میم ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں ہے تو آئی ول کلیئر نا، ساتھ میں بشیر کو پتا ہوگا ہماری فوج ہے، ہمارے آپ صحیح کہہ رہی ہیں میم، بٹ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پر رسپانس کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے حامد میر والے سوال پر رسپونڈ کیا ہے کہ فوج مکمل طور پہ تیار ہے۔ فوج نے 2019 میں بھی رسپانس کیا تھا ہندوستان کو، تو وہ تو بات ہی مطلب اب کلیئر ہوگی نا۔ میں بتا دیتی ہوں عدنان، آپ نے اتنی لمبی جو اگر یہی بات جو حامد میر صاحب نے کی ہے میں نے کی ہوتی، پی ٹی آئی کے کسی بندے نے کی ہوتی، تو آج تک تو 6-8 دن تک ہمارا پتہ ہی نہ چلتا ہمارے گھر والوں کو، اور پھر میں آ کر آپ کے کیمروں کے آگے ہی بیٹھ کر یہ بات کری ہوتی۔ یہ بات نہ کریں، یا آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، ہمیں تو جواب چاہیے، اس چیز کا جواب چاہیے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے میم 23 اپریل 2021 کو 23 اپریل پلیز سن لینا آئی ریکویسٹ یو پلیز نہیں آپ نا مجھے میرا سارا آپ ٹیمپو توڑ دیتے نا، مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دے، اتنی امپورٹنٹ اچھا آپ کر لیں، میں اس میں بعد میں ایڈ کر دیتا ہوں، کر لیں آپ، ایک پروگرام کر رہے ہیں، کر لیں آپ، کر لیں۔ اب مجھے آپ ایک بات بتا دیں، ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم جو ہے دشمن کو گھس کے ماریں گے، دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک صوبے میں الیکشن کرانے کے لیے فوج نہیں دے پا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں عوام تو سوال کرے گی، اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی کے فیوریٹزم نہیں ہے اور ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ میں تو کہتی ہوں اس سے بڑھ کے کوئی اور بات ہی نہیں ہو سکتی ہے، اور جب یہاں کہا جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے، تو وہی عوام آپ سے اپنا حق مانگ رہی ہے نا، آئینی حق مانگ رہی ہے، وہی عوام آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنا آئینی حق دیں، وہی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے جس میں آج پی ٹی آئی کے ایم این ایز کا داخلہ بنتا 44%، اس پارلیمنٹ میں لوگ نہیں بیٹھے، 2 صوبوں کے یہاں پر جو ہے وہ نمائندگی نہیں ہے، یہاں پر پورا ملک جو ہے وہ جو ہے وہ کسی کے یہ جو ہے یہ جو قبضہ مافیا اقتدار کا ہے، جو اپنی آئین کی سو کالڈ مطلب لوٹوں پہ بنی ہوئی حکومت ایک سو کالڈ تشریح کر رہی ہے اپنی آئین کی، اور اس آئین کے پیچھے چھپنے کے لیے کبھی جی یہ آڈیو لیکس کرے، کبھی یہ کچھ، میں ساری چیزوں پر آ جاؤں، میں مان جاؤں، اگر مطلب میں کیا آپ کہوں، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈی جی آئی ایس یہاں پر جا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بریفنگ میں یہ بتا رہے ہیں، اور اگر آپ نے بریفنگ دینی تھی جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا تو آپ اوپن کورٹ میں دینا، ختم کریں ان ساری باتوں کو، عوام جاننا چاہتی ہے، عوام از کنسرنڈ، کیونکہ بات اس چیز کی نہیں ہو رہی ہے، بات اس وقت صرف اتنی ہو رہی ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، آئین 220 کے تحت کہتا ہے، اور میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے وفاقی حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور وہ کسی صورت نہ نہیں کر سکتے الیکشن کرانے کے لیے، 245 کے لحاظ سے وفاقی حکومت کا یہ کام ہے۔ اور میں یہ بتا دوں یہاں پر جو پہلے بات ہو رہی تھی، یہ فیصلہ 3-4 سے مانے، یہ فیصلہ 2-3 سے مانے، حکومت کے لیے میں آج بتا دوں 3-4 سے مانیں گے نا تو 20 اپریل گزر چکا ہے، نگران وزیر اعلیٰ بھی بالکل یہاں سے فارغ ہو چکا ہے، پلس آپ نے 20 اپریل کو الیکشن ہر صورت کرانا تھا، پھر تو 14 مئی تک کی ڈیٹ کی بھی بات نہیں آتی۔ اگر یہ مانیں گے 3-4 کا فیصلہ تو آرٹیکل 6 لگے گا، اور اگر یہ 14 مئی والے بات جو انہوں نے آج یہ بتا دیا، اور سب سے بڑی بات وہ جو وہاں پر وزیر خزانہ بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے، مطلب ایک آیا سلیکٹڈ وزیر خزانہ، کسی کا سمدھی، ملک کو آ کر تباہ کر دیا، وہ کیا رہا ہے، وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں الیکشن، وٹ الیکشن، یا تو میں آج تک کہوں کسی عامر کی کہنے کی یہ جرت نہیں ہوئی تھی، ایک نان الیکٹڈ بندہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے عدالت کی توہین کرے، عوام کی توہین کرے، ان پہ تو چھوڑ دینا توہین سپریم کورٹ، ان پہ تو توہین عوام لگنی چاہیے، ان پہ تو اس چیز کی لگنی چاہیے کہ آپ عوام کو بیسک نیسیسٹیز سے آپ نے رلا دیا، اور اس کے بعد آج آپ نے عوام کے آئینی حق سے بھی ان کو 6 منٹ دیے ہیں، 6 منٹ میں میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے۔
نہیں میں نے تو آپ کے ساری باتوں کا جواب دے دیا. اب یہ آ جائے نا ذرا مجھے ذرا اچھی طرح بتانے دیں ان کی ساری. مجھے آج یہ بتا دیں, یہ کہہ رہے 3-4 کا فیصلہ ہونا چاہیے. میں آج یہ کہتی ہوں اس کا مطلب ہے کہ جب بندیال صاحب کی ساس کی سہیلی کی آڈیو ہو سکتی ہے تو عدنان کے گھر کی بھی کسی خاتون کی آڈیو ہو سکتی ہے. اطہر من اللہ صاحب کی بھی کسی فیملی فرینڈ کی آڈیو سے ان کو بلیک میل اور کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, یا باقی 4 ججز سے بھی وہ فیصلہ اسی طرح لکھوایا جاتا ہے. پھر یہ یہاں کہاں پر جائیں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ وہ اس ملک کا حال نہ کریں جہاں سے یہ ملک پیچھے نہ جا سکے. کل کو کوئی اور حکومت آئے گی وہ کہے گی میں نے 100 سال تک الیکشن نہیں کرانا, میں نے فنڈ کے پیسے نہیں دے رہے. آج وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے آپ نے سپلیمنٹری بجٹ پاس کیا ہے, یہاں پر میرے عوام کو حق دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہاں پر آپ 63A کی تشریح کریں, کوئی یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ 63A کہتا کیا ہے؟ 63A تو ان کو روکتا تھا سندھ ہاؤس میں منڈیاں نہ لگے, وہ تو ان کو روکتا تھا کہ یہ چھاکا مانگا کی سیاست نہ کرے, وہ تو ان کو روکتا تھا کہ آپ نے کہہ دیا تھا تو اس کو ویلکم کرتے خان صاحب, بجائے اس کے کہ وہ کرپشن کا الزام لگا کے فوج کو اور زیادہ آج یہ اس کو ری رائٹ کرنا بتا رہے ہیں. یہ تو عامر بھی نہیں کرتے. سلمہ بٹ صاحبہ, اب یہ تو عالیہ میم کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آئین کہتا ہے کہ عدنان حیدر اور پاکستان کے تمام سننے والوں کو 90 روز میں الیکشن ہو. آپ کے سینیٹر آپ کے وزراء کھڑے ہو کہتے ہیں 3-4 مہینے الیکشن لیٹ ہو جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ قیامت یہ آئے گی کہ قانون کی اور آئین کی خلاف ورزی ہوگی. سلمہ میم. جی السلام علیکم. پہلی بات یہ کہ الیکشن 90 دن میں ضرور ہو جانا چاہیے, تو کوئی قباحت نہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی آئین بہت کچھ کہتا ہے. آئین پہلے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے 63A کی تشریح جو کی ہے کیا وہ ٹھیک کیا, کیا وہ آئین کے مطابق تھی, کیا عدالت عظمیٰ کا یہ کام ہے کہ وہ جو ہے قانون کو انہوں نے تشریح کرنی تھی یا قانون کو ری رائٹ کرنا تھا, یہ بھی پہلے ہمیں جاننا پڑے گا. اس کے علاوہ یہ کہ جو آپ نے انہوں نے جو اسمبلیاں توڑی پنجاب سے KP کی, وہ کیا آئین کے مطابق توڑی؟ پنجاب کی اسمبلی تو وزیر اعلیٰ پنجاب توڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو تو وہ ایک باہر بیٹھے ہوئے شخص نے جو اس وقت اسمبلی کا حصہ بھی نہیں تھا, جو اس وقت اپنے گھر زمان پاک میں بیٹھ کر اسمبلی توڑ رہا ہے پنجاب کی, کیا وہ آئینی طریقے سے توڑی گئی تھی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اسمبلی توڑنا جو تھا وہ ان کا ایک پورے گیم پلان کا حصہ تھا, جو پلان 2016 میں شروع کیا گیا, جس کے مطابق پہلے ثاقب نثار صاحب جس کے اسکرپٹ کو لے کر چلے, اور اس کے بعد وہ اسکرپٹ جب آگے چلا تو جو آصف سعید کوسا صاحب اس کے اسکرپٹ کو آگے لے کر چلے, اس کے بعد عطا بندیال صاحب لے کر چلے. اور آڈیو کا پرابلم ہے یار, بریک لے لو.